بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کا فلپائنی طیارے حادثے پر افسوس۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے فلپائنی صدر کے نام پیغام بھیجا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان نے طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حادثے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی جلد شفا یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پیغام میں مزید کہا ہے کہ اس سانحے پر ہمیں صدمہ ہوا ہے۔ سعودی قیادت اور عوام اس مشکل وقت میں فلپائنی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ ریاض میں گودام پر چھاپہ، 50,000 غیر معیاری ٹائر ضبط۔ وزارت تجارت نے ریاض میں واقع ایک گودام پر چھاپہ مارا ہے جہاں استعمال شدہ اور غیر معیاری ٹائر نئے بنا کر فروخت کیے جا رہے تھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ گودام سے 50,000 غیر معیاری اور استعمال شدہ ٹائر ضبط کیے گئے ہیں۔ چھاپے کے دوران گودام سے استعمال شدہ ٹائروں کی مرمت کر کے نئے بنا کر فروخت کرنے کا سامان بھی ضبط ہوا ہے۔ وزارت کے مطابق گودام میں کام کرنے والا عملہ غیر ملکی کارکنوں پر مشتمل تھا جنہیں گرفتار کر کے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ضبط شدہ ٹائروں کو تلف کر دیا جائے گا جبکہ گودام کے مالک کو قانونی کارروائی کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں کہیں بھی غیر قانونی کام ہوتا دیکھیں تو حکام کو ضرور مطلع کریں۔ دراندازوں کو پناہ دینا جرم ہے، پبلک پروسیکیوشن کا انتباہ۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ سرحدوں کی دراندازی کرنے والوں کو پناہ دینا سنگین جرم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ دراندازوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی معاونت کرنا یعنی ٹرانسپورٹ فراہم کرنا، پناہ دینا یا ان کے جرم کو چھپانا قابل مواخذہ ہے۔ ایسا کرنے پر کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال تک قید کی سزا اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ درانداز کو پناہ دی گئی تو وہ مکان اور اگر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی تو گاڑی ضبط کی جائے گی۔ ادارے نے کہا ہے کہ درانداز ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے پر مجرم ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون جرم شمار کیا جائے گا۔ سعودی عرب کو نئی ٹرانسپورٹ حکمت عملی سے 150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی توقع۔ مملکت کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹیکل سروسز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو توقع ہے کہ ٹرانسپورٹ اور سامان کی نقل و حمل سے متعلق نئی حکمت عملی کے ذریعے 2030 تک 550 ارب ریال یعنی 150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکے گی۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت میں یہ سرمایہ کاری پبلک ٹرانسپورٹ، ریلویز، ایئرپورٹس کی توسیع و ترقی کے شعبہ جات میں متوقع ہے۔ سعودی عرب کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹیکل سروسز کے وزیر صالح الجاسر کا کہنا تھا کہ ضروری سرمایہ کاری کا 35% حکومت مہیا کرے گی اور باقی نجی سرمایہ کاروں کی جانب سے آئے گا۔ ان کے مطابق اس حکمت عملی سے حج، سیاحت اور صنعتوں سمیت متعدد شعبے مربوط ہوں گے، اس لیے اس سے معاشی سرگرمیوں کو متعدد فوائد پیدا ہوں گے۔ سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی کے صدر عبدالعزیز الدعلیج کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی کے تحت ایئر لائنز موجودہ 90 سے بڑھ کر دنیا بھر میں 250 منزلوں تک رسائی کی کوشش کرے گی۔ مملکت کے ایئرپورٹ پر مسافر کی موجودگی گنجائش 10 کروڑ 3 لاکھ کو بڑھا کر 33 کروڑ کرنا ہدف ہے۔ ولی عہد کا کہنا تھا کہ حکمت عملی کے نتیجے میں مملکت میں لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ سے متعلق انسانی اور تکنیکی استعداد بہتر ہوں گی۔ سعودی ولی شہزادہ محمد سلمان کی جانب سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سے متعلق بلیو پرنٹ ایک ہفتہ قبل جاری کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد مملکت کو لاجسٹکس کا ایسا عالمی مرکز بنانا ہے جو 3 بر اعظموں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ ویژن 2030 کے مطابق تمام ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لائے۔ سعودی قیادت کی طرف سے امیر کویت کو تعزیتی پیغام۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شیخ فیصل محمد عبدالعزیز المالک الصباح کی وفات پر امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصالح کو تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے اپنے تعزیتی پیغام میں شیخ فیصل کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے متوفی کے لیے بلند درجات کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح کا پیغام ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح کے نام روانہ کیا ہے۔ ولی عہد نے اپنے پیغام میں اظہار تعزیت کرتے ہوئے متوفی کے لیے بلند درجات کی دعا کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں دوسرا انڈسٹریل سٹی ریکارڈ وقت میں تیار۔ سعودی عرب میں صنعتی شہروں کی اتھارٹی فار انڈسٹریل سینٹر اینڈ ٹیکنالوجی زون مدن نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دوسرا صنعتی شہر 45.3 ملین مربع میٹر کے رقبے پر العکیشہ محلے میں قائم کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مدن کے ترجمان قصی العبد الکریم نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ کے دوسرے صنعتی شہر کا محل وقوع منفرد ہے۔ یہ 5ویں سرکلر روڈ اور مکہ طائف جدہ سڑکوں کے چوراہے پر واقع ہے۔ محل وقوع کے حوالے سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ السیارات سٹی کے قریب ہے، حرم مکی کی حدود سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مقدس شہر کے مرکزی علاقے سے اس کا فاصلہ 20 کلومیٹر ہے۔ حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 88 کلومیٹر اور جدہ اسلامی بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 70 کلومیٹر ہے۔ العبد الکریم نے بتایا ہے کہ 2020 کے دوران طائف میں 11 ملین مربع میٹر کے رقبے پر صنعتی شہر کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں نیا صنعتی شہر تیار ہے۔ ریکارڈ وقت میں 2 نئے صنعتی شہروں کا اضافہ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلا صنعتی شہر 7,30,000 مربع میٹر کے رقبے پر 1985 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ہر لحاظ سے جدید خطوط پر بنا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ مدن کے ماتحت صنعتی شہروں میں 4,000 سے زیادہ کارخانے ہیں۔ ان میں کچھ وہ ہیں جو پیداوار دے رہے ہیں، بعض تیار ہیں، دیگر زیر تعمیل ہیں۔ 780 سے زیادہ کارخانے چھوٹے بڑے اداروں اور سرمایہ کاروں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو بھی کرونا ویکسین کی فراہمی۔ سعودی وزارت صحت نے غیر قانونی تارکین وطن کو بھی کرونا ویکسین کی فراہمی کی مہم شروع کی ہے۔ وزارت صحت کے اہلکاروں غیر قانونی تارکین کو ان کی رہائش پر پہنچ کر ویکسین لگا رہے ہیں۔ العربیہ چینل سے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں غیر قانونی تارکین کو ان محلوں میں جا کر ویکسین لگائی جا رہی ہے جہاں وہ رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی فیلڈ ٹیمیں غیر قانونی تارکین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں کا تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت کا ہدف ہے کہ ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک مملکت میں موجود تمام انسانوں کو فراہم کی جائے۔ وزارت کے اہلکار مخصوصی مقامات پر مقررہ نظام الاوقات کے مطابق ویکسین لگانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ کرونا ویکسین مختلف ملکوں کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق اب تک اس طرح کے 10,000 سے زیادہ افراد کو پہلی یا دوسری خوراک دی جا چکی ہے۔ سعودی عرب اور عمان کو جوڑنے والی شاہراہ تکمیل کے قریب۔ سلطنت عمان میں نقل و حمل کے سیکریٹری سالم النعیمی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور سلطنت عمان کو ملانے والی شاہراہ کا افتتاح جلد ہوگا۔ سعودی عرب البتہ سے الربع الخالی تک 580 کلومیٹر تک شاہراہ تیار کر چکا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک نوعیت کی شاہراہ ہے۔ اس کی بدولت دونوں ملکوں کے شہریوں اور ان کے یہاں مقیم غیر ملکیوں کو آمد و رفت میں بڑی سہولت ہوگی۔ اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی، سیاحتی پروگرام کو فروغ ملے گا۔ یہ دونوں ملکوں کو جوڑنے والی پہلی شاہراہ ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس شاہراہ کے افتتاح سے دونوں ملکوں میں تجارتی لین دین بڑھے گا اور سماجی رشتے مضبوط ہوں گے، جبکہ سرمایہ کاروں کو کاروباری مواقع حاصل ہوں گے۔ سالم النعیمی نے کہا ہے کہ اس شاہراہ کا 160 کلومیٹر کا حصہ عمانی صوبے ابری سے الربع الخالی تک ہمارے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطنت عمان کا متعلقہ ادارہ اپنے علاقے میں شاہراہ تیار کر چکا ہے۔ اب لاجسٹک خدمات کے حوالے سے کچھ کام باقی ہے جسے مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً غیر آباد ہے، اس وجہ سے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔